بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 39 میں نماز گزار کے لباس کی شرائط پر گفتگو ہوگی، اور اس میں نماز گزار کے لباس کے پاک ہونے کی شرط پر تبصرہ ہوگا۔ لباس کی طہارت کی شرط سے مستثنی موارد کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ بچے کی پرورش کرنے والی عورت کے لباس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مذکورہ حکم کی شرائط بھی اور متعلقہ مباحث اور فروعات بھی ذکر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو شروع کریں، ایک مختصر سی وضاحت سابقہ بحث میں کہ یہاں پر کہا گیا تھا کہ عورت کا پورا بدن اس کو نماز کی حالت میں ڈھانپنا چاہیے سوائے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کا اوپر والا حصہ کے استثناء ہیں اس سے۔ تو چہرے کے حوالے سے ایک تو اتفاق کا دعویٰ کیا گیا، تمام فقہاء کا نظریہ ہے، اور دوسرا فضیل بن یسار کی روایت بھی ہے کہ جس میں بالوں اور کانوں کو ڈھانپنے پر اختصار کیا گیا ہے۔ اور موثق سماع بن مہران بھی ہے کہ میں نے عورت کے بارے میں سوال کیا تو صلی متنقبتاً، جو نقاب کر کے نماز پڑھتی ہے، فرمایا اذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل، کہ جب وہ سجدے والی جگہ کو کھول کر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر پورا چہرہ کھولے تو یہ بھی فضیلت رکھتا ہے تاکہ وہ سجدہ وغیرہ آسانی سے کر سکے جائے سجدے کے اوپر۔ مسائل الشیعہ باب 33 ابواب لباس مصلی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جو وسیلہ میں ابن حمزہ نے فرمایا ہے کہ فقط سجدے والی جگہ کو کھول سکتی ہے، تو یہ نظریہ ضعیف ہے، جیسا کہ غنیت النظوم میں ابن زہرہ کا نظریہ اور جمل والعقود میں جو نظریہ آیا ہے کہ عورت کے لیے پورے بدن کو ڈھانپنا واجب ہے اور کوئی استثناء اس میں نہیں ہوتا، تو یہ بھی جناب علی نظریہ ضعیف ہے۔ اور ہتھیلیوں کے حوالے سے، استثناء کے حوالے سے اجماع کا دعویٰ کیا گیا، یعنی تمام علماء و فقہائے شیعہ اس پر متفق ہیں۔ مختلف الشیعہ منتہی المطلب علامہ حلی کی کتابوں میں یہ اجماع ہے، معتبر میں محقق حلی نے کہا ہے، جامع المقاصد میں محقق دوم کرکی نے کہا ہے، روض الجنان شہید ثانی نے، اور ذکر شیعہ شہید اول وغیرہ علماء کی کتابوں میں یہ دعویٰ پایا جاتا ہے۔ جہاں تک پاؤں کے استثناء کا تعلق ہے تو ایک تو یہ مشہور ہے، شرائع الاسلام میں محقق حلی نے اس میں تردد کیا ہے، صحیح علی بن جعفر اس پر دلالت کرتی ہے۔ عورت کے بارے میں سوال کیا جس کے پاس صرف ایک ہی بڑی چادر ہے، کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا اس کو لپیٹ لے اور اپنے سر کو ڈھانپ لے اور نماز پڑھے۔ اگر اس کی ٹانگ ظاہر ہو اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ رکھتی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے ذیل کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں تو ڈھانپنا واجب ہے، اسی وجہ سے محقق حلی نے شرائع الاسلام میں تردد کیا ہے۔ تو اس کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں شیخ طوسی نے مبسوط میں، محقق حلی نے معتبر میں، ابن سعید حلی نے جامع الشرائع میں، اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے۔ بہرحال اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے علماء کی ایک جماعت نے پاؤں اوپر اور نیچے دونوں طرف سے کھلے رکھنے کے استثناء کو اختیار کیا ہے، جن میں شہید اول ہے الدروس الشرعیہ میں، اور علامہ حلی کی کتاب تذکرۃ الفقہاء اور تبصرۃ المتعلمین کا ظاہر بھی یہی ہے، اور ابن ادریس حلی کی سرائر کا ظاہر بھی یہی ہے۔ تو یہ کچھ ملاحظات تھے جو سابقہ بحث سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف جو کہ اس بحث سے متعلق ہے۔ فرمایا وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا فَلَوْ كَانَ نَجِسًا
لم تصح الصلاة وعفی عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه وما نجس بدون درہم من الدم۔ پہلی شرط لباس مصلی یعنی نماز گزار کے لباس کی جو شرط ہے کہ وہ جو لباس ہے ساتر ہے، پاک ہونا چاہیے، واجب ہے کہ لباس پاک ہو۔ فلو کان نجسا لم تصح الصلاۃ، اگر لباس جو ساتر ہے وہ نجس ہو تو اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ شرط وضعی یہ جو حکم ہے اس کے لیے ہے، اگر جان بوجھ کر نجس کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ حرام بھی ہوگا لیکن نماز صحیح بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو حکم صحت ہے اور بطلان ہے یہ احکام وضعی ہوتے ہیں۔ وَعُفِيَ عَمَّا مَرَّ مِنْ ثَوْبِ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ بِشَرْطِهِ، اور معاف کیا گیا ہے عما مرہ جو کچھ احکام نجاسات میں گزر چکا ہے۔ وہ کچھ چیزیں وہاں پر کتاب و طہارت میں نجاسات کے باب میں ذیلی طور پر احکام نجاسات بیان کرتے ہوئے ذکر کی تھیں، تو جناب علی عما مرہ کر کے شہید اول فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جو معاف کیا گیا ہے نجاسات میں سے وہ پہلے ہم نے بیان کر دی ہیں۔ تو شہید ثانی اس کی وضاحت کرتے ہیں، من ثوب صاحب القروح والجروح، یعنی قروح قرح پھوڑے پھنسی کو کہتے ہیں، جرح جو جمع ہے جروح اس کی تو اس کو کہتے ہیں زخم کو۔ فرماتے ہیں پھوڑے پھنسی والے شخص کے کپڑے پر اگر خون وغیرہ لگا ہو، والجروح اور زخم والے شخص کے کپڑے پر خون لگا ہو، بے شرط در حالانکہ ابھی وہ پھوڑا پھنسی اور زخم صحیح نہ ہوئے ہوں تو اس کی جو نجاست ہے اس کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس سے معاف کیا گیا ہے۔ وما نجس بدون درہم من الدم، اور دوسرا جو استثناء وہاں پر معافی وہاں پر گزری تھی وہ کیا تھی کہ اگر کپڑے کے اوپر خون لگا ہو درہم بغلی سے کم مقدار میں تو وہ جو نجاست ہے کپڑے کی وہ بھی معاف ہے۔ خون کی نجاست کپڑے کے اوپر لگی ہو اور درہم بغلی سے کم ہو، یہ جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر والا جو کورا ہے اس سے وہ کیا ہو کم مقدار میں ہو تو پھر وہ بھی معاف ہوتا ہے۔ وَعَنْ نَجَاسَةِ ثَوْبِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِيِّ بَلْ لِمُطْلَقِ الْوَلَدِ وَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى۔ تیسری چیز اور نجاست جو لباس نماز گزار سے معاف ہے، بچے کی تربیت کرنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے لباس کی نجاست معاف ہے۔ بال مطلق الولد، بچہ صبی بچہ کو کہتے ہیں، صبی یا بچی کو کہتے ہیں، تو شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے جو کہا ہے نا للصبی بچہ، اس کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست معاف ہے، بلکہ ہر قسم کا جو بچہ ہے الولد چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست بھی معاف ہے۔ وَهُوَ مَوْرِدُ النَّاسِ سے یہی روایت میں آیا ہے کہ ہر قسم کا جو بچہ ہے چاہے بچی ہو یا بچہ ہو اس کی تربیت کرنے والی عورت جو اس کو دیکھ بھال کرتی ہے تو اگر اس کے کپڑے کے اوپر اس کے پیشاب کی نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ کیا ہے معاف ہوگی۔ فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى، شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ روایت میں تو لفظ ولد آیا ہے بچہ چاہے بچی ہو یا بچہ ہو تو پھر اس جو ہے عنوان کو عام رکھنا چاہیے یعنی دونوں کو شامل ہو، تو شہید اول کو چاہیے تھا کہ جناب علی اس میں ولد کا لفظ استعمال کرتے جو بچے اور بچی دونوں کو شامل ہوتا۔
پس دونوں کو شامل کرنے والا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے۔ اچھا، بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست معاف ہے۔ ذات الثوب الواحد، شہید اول فرماتے ہیں یہ اس وقت معاف ہے جب اس کے پاس فقط ایک ہی کپڑا ہو، اسی کے اندر اس بچے کی دیکھ بھال کرتی ہو، تو پھر اگر اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ معاف ہوگی۔ فلو قدرت علی غیرہ ولو بشراء او استئجار او استعارۃ لم یعف عنہ، پس اگر وہ بچے کی تربیت کرنے والی عورت ایک کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑوں پر بھی قدرت رکھتی ہو، اگرچہ اس کو خرید سکتی ہو یا اجارے پہ لے سکتی ہو یا عاریتاً لے سکتی ہو، شراء کا معنی پیسے دے کر کپڑا بالکل خرید لینا، اپنی ملکیت میں لے لینا۔ استئجار کا مطلب ہوتا ہے کرائے پہ لینا، یعنی کپڑا تو اسی کا رہے جس سے لیا ہے لیکن وہ استعمال کے لیے اس کو لیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کرایہ دیتی ہے۔ عاریہ استعارہ جو اس کو استعمال کیا ہے لفظ، تو عاریتاً ہوتا ہے یعنی کسی سے کپڑا مانگ کر استعمال کرنا لیکن اس کے بدلے میں کوئی اجرت اور کرایہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہوں اور وہ ایک سے زیادہ کپڑوں پر قدرت رکھتی ہو، اگرچہ ان کو خریدے یا کرایہ پر لے یا عاریتاً لے، لم یعف عنہ، تو اس کے کپڑے پر لگی ہوئی نجاست معاف نہیں ہوگی۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْمُرَبِّي وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے سے نجاست معاف کی گئی ہے، اسی تربیت کرنے والی عورت کے ساتھ تربیت کرنے والے مرد کے کپڑے کو بھی ملحق کیا جائے گا۔ بہا کی ضمیر مربیہ کی طرف جا رہی ہے، مربیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے مربی مرد کو۔ اگر جناب علی مہد کودک اس کو کہتے تھے عربی میں کیا فارسی میں، اور یہاں بھی جو ہے نا جی چھوٹے بچوں کی جو ہے تربیت کے لیے جو ادارے کھولے جاتے ہیں تو اس کو جناب علی کیا ہے، اگر مرد بھی اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے پاس فقط ایک ہی کپڑا ہے تو پھر اس کی نجاست کو بھی کیا ہو گیا، معاف کیا جائے گا۔ وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، اور بچے کے ساتھ ایک بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست معاف ہے۔ اگر بہت زیادہ بچوں کی وہ تربیت کرتی ہو، جیسے کہ وہ چھوٹے بچوں کے جناب علی ہوتے ہیں تربیت کے لیے ادارے، تو اس میں بہت زیادہ بچے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو پھر زیادہ بچوں کو ملحق کیا جائے گا اسے ایک بچے کے ساتھ، یعنی جب ایک بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست معاف ہے تو پھر اگر زیادہ بچوں کی تربیت کرے گی تو پھر اس کو بھی معاف کیا جائے گا۔ اب اس میں جو چیز ہے اس کی طرف تھوڑی سی بحث کر لیں کہ واجب ہے کہ نماز گزار کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو، نجس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ تمام فقہاء اور علماء کا نظریہ ہے، متفق علیہ اس کو کہتے ہیں۔ بہت زیادہ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، اہل بیت کے دور میں، ایک نواب جو ہے نا جی راوی تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رجل اصاب الثوب جنابت او دم، ایک بندے کے کپڑے کو جنابت یا خون لگ گیا، فرمایا ان کان عالم انہ اصاب ثوبہ جنابت قبل ان یصلی ثم صلی فیہ ولم یغسلہ فعلیہ ان یعید ما صلی، اگر اس کو نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے کپڑے کو نجاست لگی ہوئی ہے، پھر اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لے، بھول کر اس میں نماز پڑھ لے، تو اس پر ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ باب 40 ابواب نجاسات میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس قسم کی بہت ساری احادیث اور اس سے متعلقہ بحثیں ہم نے نجاسات کے احکام میں پیش کر دی تھی، وہاں بھی جو ہے نا جی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔
اور یہ جو فرمایا تھا کہ عما مرہ کچھ چیزوں کچھ نجاسات کو لباس مصلی سے معاف کیا گیا ہے، ایک تو یہ احکام نجاسات میں گزر چکی ہیں، اور دوسرا یہاں بھی شہید ثانی نے بیان کر دیا ہے کہ زخم یا پھوڑا پھنسی جب تک صحیح نہیں ہو جاتے تو ان کی جو نجاست ہے وہ معاف ہے، بشرط ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جاری ہوں، ان سے نجاست نکل رہی ہو یا اتنے وقت میں جاری ہوں کہ جس میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور ان کی دلیلیں بھی وہاں ذکر ہو چکی ہیں۔ اور خون کی نجاست کی بھی وہاں بحث ہو چکی ہے کہ اگر ایک درہم بغلی سے کم ہو کپڑوں پر لگا ہوا خون تو وہ معاف ہے، لیکن وہاں احکام نجاسات میں بیان ہو چکا ہے کہ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون معاف نہیں ہے۔ اب یہ جو مورد پیش فرمایا ہے کہ بچے کی تربیت کرنے والی عورت کے کپڑے کی نجاست معاف ہے، ایک تو یہ مشہور ہے، دوسرا ابو حفص کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن امرأة ليس لها الا قمیص واحد ولها مولود فیبول علیہا کیف تصنع، اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس کا ایک بچہ ہے جناب علی تازہ متولد، وہ اس کے اوپر پیشاب کرتا ہے تو کیسے وہ اپنے فرائض کو انجام دے؟ فرمایا تغسل القمیص فی الیوم مرۃ، دن میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے اور لباس کو دھو دے تو پھر باقی جو اس کے اوپر وہ کرتا رہے گا نجاسات وغیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باب نمبر 4 ابواب نجاسات میں موجود ہے۔ اس کی سند میں محمد بن یحییٰ معاذی ہے اور قمیوں نے کتاب نوادر الحکمت کے راویوں میں سے اس کو استثناء کیا تھا۔ علامہ حلی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ مقدس اردبیلی، علامہ سید المدارک اور صاحب معالم نے اس حکم میں توقف کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشہور علماء کے اس روایت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا جبران ہو گیا ہے۔ اب تربیت کرنے والی عورت میں فرق نہیں ہے کہ وہ ماں ہو یا کوئی اور ہو، چونکہ جناب علی اس میں یقین ہے کہ اس حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ ماں کو خصوصی طور پر نو مولود بچے کے پیشاب کی نجاست کا حکم معاف ہو اور دوسری عورتوں کے لیے معاف نہ ہو، اور بچے اور بچی میں بھی فرق نہیں ہے، چونکہ روایت میں جو لفظ مولود کا آیا ہے وہ دونوں کو شامل ہے، اور یہی اکثر متاخرین کے فتویٰ میں بھی دیا گیا ہے، اور شیخ سے منقول ہے بلکہ اکثر کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے مذکر بچے کے ساتھ اس حکم کو خاص قرار دیا ہے، چونکہ شک ہے کہ مولود جو ہوتا ہے وہ بچی کو شامل ہے، یا پھر بعد نے کہا ہے شک نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ان کو شامل نہیں ہے بچی کو۔ اور اسی کے ساتھ مربی کو بھی ملحق کیا گیا، یہ جو آخر میں آیا تھا مربیہ کے ساتھ، مربی یعنی اگر مرد بچوں کی تربیت کر رہا ہو تو اس کو بھی معاف کیا جائے گا، تو اکثر نے اس میں ممنوع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ روایت میں تربیت کرنے والی عورت کو فوکس کیا گیا ہے تو پھر اسی نص کے لفظ پر رہیں اور مرد مربی کو آپ شامل نہ کریں، جبکہ علامہ ہلی شہید اول و ثانی نے الحاق قرار دیا ہے کہ مرد جو ہے مربی وہ مربیہ کے حکم میں شامل ہوگا، چونکہ انہیں یقین ہے کہ مربیہ عورت کی کوئی دخالت نہیں ہے اس حکم میں کہ اس کو بچے کا بول معاف کر دی جائے اور پھر اسی پر اقتصار کیا جائے، اور ایک بچے کے ساتھ زیادہ بچوں کو بھی جو ہے ملحق کیا گیا ہے، چونکہ یقین ہے کہ بچے کا ایک ہونا وہ بھی کوئی موضوعیت یا دخالت نہیں رکھتا۔